جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے، کھانا خود کھاتا ہے، پانی خود پیتا ہے، کپڑے خود تبدیل کرتا ہے، غسل خود کرتا ہے، کہیں آنا جانا ہو خود کرتا ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، جو انسان اپنے سارے اعمال خود کرتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال بھی کھل جاتا ہے۔ نامہ اعمال وہ کتاب ہے، وہ بک ہے، وہ رجسٹر ہے جس کے اندر انسانوں کے نیک اعمال بھی لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کی وہ بک کھل جاتی ہے، وہ رجسٹر کھل جاتا ہے، وہ کتاب کھل جاتی ہے۔ اب جو انسان نیک عمل کرے گا تو دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے، حتیٰ کہ نیک اعمال کرنے کا کوئی ارادہ بھی کر لے، کوئی نیت بھی کر لے اچھے کام کرنے کی، تو اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم اور مہربان ہیں کہ نیکی نہ کرو، نیکی کا ارادہ کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے پر، نیکی کی نیت کرنے پر ایک نیکی کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور انسان نے برائی نہیں کی، ابھی برائی کا ارادہ کیا ہے تو اس کو نہیں لکھتے، برائی کی ہے تب بھی نہیں لکھتے، انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ ابھی اس برائی سے توبہ کر لے، ابھی اس برائی کو چھوڑ دے، ابھی اس برائی کو ترک کر دے، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ جب انسان برائی کر کے، گناہ کر کے اس پر شرمندہ نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے بڑے مہربان ہیں کہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ لیتے ہیں۔ بتاؤ اتنا بڑا رحیم کون ہے، اتنا بڑا کریم کون ہے، اتنا بڑا مہربان کون ہے۔ لہذا انسان جتنے بھی گنہگار ہو، اپنے دل کو نہ توڑے، دل چھوٹا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، امید سے رہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور معاف کریں گے، وہی معاف کرنے والا ہے، اور کون ہے معاف کرنے والا۔ سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے، سب سے بڑا گناہ نا امیدی ہے، کفر سے بھی بڑا گناہ نا امیدی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نہ مایوس ہونا ہے اور نہ کسی اور کو مایوس کرنا ہے۔ ایک انسان جتنا بھی خطا کار ہے، جتنے بھی گناہ گار ہے، جتنے بھی بدکار ہے، ہم اس کو برا نہ سمجھیں، اس کے گناہ کو برا سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ وقت آئے گا یہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اب آدمی نیکی کرتا ہے تو حق تو یہ تھا کہ ایک نیکی کا بدلہ ایک اجر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مہربان ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں کہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ کتنا؟ 10 گنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 اجر ملیں گے۔ بتاؤ کتنا کریم ہے اللہ۔
نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی مل گئی، نیکی کر بیٹھے، اب 10 نیکیوں کا اجر، گویا آپ نے 10 نیکی کی ہیں۔ تو اب بڑا انسان ہوتا ہے، اس کا نام اعمال کھل جاتا ہے، اب اس نے اپنے لیے نیکیاں خود کرنی ہیں۔ جیسے کھانا ہم خود کھاتے ہیں، پانی ہم خود پیتے ہیں، غسل ہم خود کرتے ہیں، کپڑے ہم خود تبدیل کرتے ہیں، ساری دنیا کے سارے کام ہم خود کرتے ہیں۔ معصوم بچوں کا کام ان کے بڑے ماں باپ کرواتے ہیں، ہم بچے تو نہیں ہیں، ہم تو بڑے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا نام اعمال کھل گیا ہے، اب ہم نماز پڑھیں گے تو نیکی ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ تو جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی مار ہمیں خود قبر میں برداشت کرنی پڑے گی۔ جیسے دنیا میں جو انسان احتیاط نہ کرے، بیمار ہوتا ہے تو تکلیف بیمار ہی کو ہوگی، ٹیکہ اسی کو لگے گا، ڈرپ اسی کو لگے گا، آپریشن اسی کا ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ بیمار آپ ہو اور ٹیکہ مجھے لگ جائے، بیمار کوئی اور ہو آپریشن کسی اور کا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جو انسان گناہ کرے گا تو اس کا عذاب اسی کو ہوگا، اس کی سزا اسی کو ہوگی، رونا اسی کو پڑے گا، قبر میں پریشان وہی ہوگا۔ گناہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی پریشانی موت کے بعد تو ہونی ہی ہونی ہے۔ گناہ کی پریشانی انسان کو دنیا میں بھی پہنچتی ہے، زندگی کم ہو جاتی ہے، عمر گھٹ جاتی ہے، روزی رزق میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، صحت تندرستی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، بندے کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ رمضان کا سیزن آ گیا تو اللہ تعالیٰ انسان کو کئی پیکج عطا کرتے ہیں۔ کون سے پیکج ہے بھائی؟ پہلا پیکج یہ ہے کہ وہ سرکش شیاطین جو سال کے 11 مہینے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ ان سرکش شیاطین کو قید کر کے بیڑیوں میں ہتھکڑیوں میں جکڑ کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ لہذا رمضان کے اندر یہ شیاطین امت محمدیہ کے افراد کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا پیکج یہ دیا جاتا ہے رمضان کے اندر مسلمانوں کو کہ رمضان میں جو مسلمان ایک نفل ادا کرے گا اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، گویا غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کی ہے۔ کتنے فرض ادا کیے؟ اور جو رمضان کے اندر فرض ادا کرے گا اس کا اتنا بڑا اجر ہے گویا غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ بتاؤ کتنے کریم ہے اللہ۔ موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر برس رہی ہیں، اور ہم پھر بھی گناہوں کی چھتری تان لیں، گناہوں کی بلڈنگ میں چھپے رہیں، رحمت کو نہ سمیٹیں، رحمت کو نہ لوٹیں، رحمت و برکت کو حاصل نہ کریں، تو بتائیے اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ ہر آدمی کا اپنی نقصان ہے۔ رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کے حقیقی بھائی تھے بنیامین، 2 یہ ہو گئے، اور 10 بھائی دوسری ماں سے تھے، 11 ہو گئے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی
بخشش ہوئی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف کیا گیا، مواخذہ نہیں کیا گیا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر انہیں چھوڑ دیا گیا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ بعین اسی طرح جس مسلمان کا رمضان صحیح گزرے گا اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی اس کو معاف کر دیں گے۔ یوں سمجھو جیسے ہر جاندار کا دل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہر جاندار کا دل ہوتا ہے، دل بند ہو گیا تو جاندار کی جان ختم ہو گئی۔ بعین اسی طرح پورے سال کا دل رمضان ہے۔ جس مسلمان کو رمضان کے اندر عبادات کا موقع نہ ملا، عبادات کی توفیق نہ ہوئی، اس کو سال کے 11 مہینے رمضان کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر کوتاہی، سستی یہ برداشت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت مختصر ہے، یہ کسی کوتاہی کا احتمال نہیں رکھتا۔ رمضان سے پہلے تیاری دیکھو، اگر بہت بڑا ٹینکر ہو اور چاروں طرف سے اس میں موٹر لگا کر پانی بھر دیا جائے، لیکن وہ ٹینکر کے نیچے 5-10 سوراخ چھوڑ دیے جائیں اور جتنا پانی آ رہا ہے اس سے زیادہ پانی سوراخوں سے نکل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، بتائیے وہ ٹینکر یا وہ بڑی ٹینکی بھر جائے گی؟ وہ بھر جائے گی؟ جی نہیں بھرے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں، عبادات بھی کریں، لیکن گناہوں سے نہ بچیں تو فائدہ کیا؟ اصل چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ اگر ٹینکی میں سوراخ نہ ہو تو آپ لوٹے اور گلاس کے ذریعے سے اس کو بھرنا چاہیں، وقت آئے گا وہ بھر جائے گا، لیکن سوراخ ہو تو پانی جتنا بھریں گے اتنا پانی ضائع ہوگا، فائدہ کیا؟ ایسے ہی گناہ آپ نے چھوٹے نہیں، گناہ آپ سے چھوٹے نہیں، گناہوں کو آپ نے چھوڑنا نہیں، توبہ آپ نے کی نہیں، نیکی کیے جا رہے ہو، تو جو نیکی کی وہ گناہوں نے کھا لی، جو نیکی کی لی وہ گناہوں نے کھا لی، تو آپ کو کیا ملا؟ بولو۔ گانے ہم سنتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا موقع کیسے ملے گا؟ گانا ہم گاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا موقع کیسے ملے گا؟ بتائیے۔ چغلی، غیبت، الزام تراشی، منافقی، بہتان، الزام تراشی ہم کرتے ہیں تو بھوکا پیسہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ، تو بھوکا پیسہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو رمضان کا مقصد تو تقویٰ ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑے نہیں ہیں آپ نے، تو آپ کے بھوکا پیاسا رہنے سے آپ کو کیا فائدہ بھائی؟ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر روٹی کو، روزی کو سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں، اسٹاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ رمضان کے بعد خرچ کریں گے۔ ایسا بات تو نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ رمضان کے اندر تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے اندر کوشش یہ ہو کہ ہم دونوں ہاتھوں سے اللہ کی رحمت کو لوٹیں۔ یہ رمضان اب قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب یہ 2023 کا رمضان آ رہا ہے نہیں جی، 2024 کا رمضان اور ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ رمضان ہوگا۔ آج کا جمعہ گزر گیا، اب آئندہ جمعہ اور ہوگا، یہ جمعہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی برف کی طرح ہے، ہماری زندگی برف کی طرح ہے،
جیسے برف کا کام ہے پگھلنا، ہماری زندگی کا کام ہے گزرنا. تو ہم نے زندگی گزر رہی ہے، اس کے اندر سے فائدہ اٹھانا ہے. نمازیں پڑھیں، نیکیاں کریں، گناہ نہ کریں. بعض گناہ وہ ہیں کہ وہ گناہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور وہ گناہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گناہ آپ کو مل رہا ہے. کم کم روزوں کے اندر وہ گناہ تو چھوڑے آؤ. بھائی رمضان کا مقصد بھوکا پیاسا تھوڑا ہی ہے کہ تم نے دن کو کوئی گناہ کیا ہے تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹھے لگوا رہے ہیں 20-40 بیٹھے بیٹھو کھڑے ہو جاؤ. یہ تھوڑا ہی ہے. رمضان کا مقصد انسان سے گناہوں کو چھڑوانا ہے. جب رمضان کے اندر ہی گناہوں سے آپ نہیں بچے، گناہ نہیں چھوڑے، تو بھوکا پیاسے رہنے کے کیا فائدہ ہے؟ لہذا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑے، گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں کو ترک کرے. اور جو گناہ نہیں چھوٹتے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتے، کسی بھی وجہ سے نہیں چھوٹ رہے. یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ تو میری نصرت کر، یا اللہ تو میری امداد کر. بخاری شریف کی روایت ہے. کس کی؟ بخاری شریف. قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کل امتی معافر الا المجاہرون. امت محمدیہ کے ہر فرد بشر معافی کے قابل ہے مگر اعلانیہ گناہ. کون سے گناہ؟ اعلانیہ شرعام گناہ وہ معاف نہیں ہوں گے. بڑے بڑے گناہ جو اعلانیہ گناہ ہے وہ معاف نہیں ہو گیا. اب ان گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. آپ نے کسی بندے کو چھری ماری اور آپ انکار کریں میں نے ماری ہی نہیں ہے، میں نے جرم ہی نہیں کیا، تو یہ تو ڈبل جرم ہے بھائی. چوری بھی، سینہ زوری بھی. کون کون سے بڑے گناہ بھائی کہ ان گناہوں سے انسان کو کبھی چھٹکارا نہیں ہے. 24 گھنٹے کوئی ایک منٹ کا ایک سیکنڈ آپ بتا دیں کہ آپ نے گناہ کیا لیکن اس پر آپ کو سزا نہیں مل رہی. جرم کیا، گناہ کو نہیں مل رہا. کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک جرم کیا اس کا گناہ آپ کو مل رہا ہے. مثال کے طور پر پہلا گناہ داڑھی کو شیو کرنا، داڑھی کو مڈوانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ سوئے ہوئے گناہ آپ کو مل رہا ہے. خانہ کعبہ کو طواف کر رہے گناہ آپ کو مل رہا ہے. آپ قضائی حاجت کر رہے واش روم میں گناہ آپ کو مل رہا ہے. نماز پڑھ رہے گناہ آپ کو مل رہا ہے. 24 گھنٹے گناہ کاؤنٹ ہو رہا ہے آپ کا نام اعمال میں، گناہ لکھا جا رہا ہے. اگر داڑھی اتنی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 نبیوں کو داڑھی نہ رکھواتے. اگر داڑھی والا چہرہ اتنا برا ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں والضحیٰ کی قسم ہی نہیں کھاتے. اے میرے نبی تیرے داڑھی والے چہرے کی قسم ہے، یہ معاف نہیں ہے. اور داڑھی شیو کیے ہوئے مر گئے، جنت آپ پر حرام ہے. نبی کی سنت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے جائیں گے جنت میں؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، آپ عمرہ کرنے کیسے جاؤ گے؟ ملک کو کیسے چھوڑو گے؟ یہ تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. تو رمضان کے اندر اس کو تو کم از کم چھوڑیں، ایک مہینے اس کو رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ مولوی صاحب گاؤں سے لے کر تھوڑے ہی آئے ہیں، یہ تو بھائی سرکار ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حکم اس کا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا، اور حکم اس کا کیا ہے؟ یہ فرض ہے رکھنا. اس کو مڈوانا، داڑھی کو شیو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اب ایک بندہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا،
اور شیو کیے جا رہا ہے اس کو ڈبل گناہ ہے، اور ایک بندے شرمندہ بھی ہے، نادم بھی ہے، پشیمان بھی ہے، اپنے کو گنہگار بھی سمجھتا ہے، کسی بھی وجہ سے شیو کر رہا ہے، ساتھ ساتھ معافی مانگتا ہے، تو اس کا گناہ ذرا کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ چور تو ہے لیکن اپنے آپ کو چور سمجھ رہا ہے۔ اور جو بندہ چوری بھی کرے اور اپنے آپ کو صادق و امین سمجھے وہ تو ڈبل جرم ہے۔ اس لیے رمضان کا مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے اللہ پاک کو، رمضان کا مقصد گناہوں کو چھڑوانا ہے۔ گناہوں کو، گناہ موجود ہے تو کیا ہوگا؟ قبر میں چھترول ہوگی، پتہ نہیں آنے سال کے رمضان ملے یا نہیں ملے۔ اگر گناہ ساتھ، ہمارے گناہوں کو ساتھ لے کر ہم قبر میں چلے گئے، جس سے کفن ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے، ہمارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، دل، گردہ، آنکھیں، سارے اعضاء ہمارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، یوں ہی گناہ ہمارے ساتھ قبر میں چلے گئے تو وہاں چھترول ہوگی، وہاں پٹائی ہوگی، وہاں سزا ہوگی۔ تو بتائیے، جیسے ہر دفتر کا دفتری کارڈ ہوتا ہے اور ڈوری کارڈ کے اندر باندھ کر اس کو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اب وہ دفتر میں رش زیادہ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں تو اس کے کارڈ کو دیکھ کر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ تم ہمارے دفتر کے ہو۔ ایسے جنت میں جانے والوں کے لیے یہ جو داڑھی ہے یہ جنتی کارڈ ہے۔ جنت کو بنا کر اللہ نے اس کی چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب جس کی داڑھی نہیں ہے وہ جنت میں جائے نا نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں آپ کی جنت میں جانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں ہے، میری داڑھی پسند نہیں ہے، جنت میں کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے خالہ کا گھر ہے یا پھپھو کا گھر ہے؟ یہاں سے پھپھو کا گھر جہنم میں اتر جاؤ، وہاں نہیں جانے دیں گے۔ تو ہم سوچ سمجھ کر قدم رکھیں، سوچ سمجھ کر قدم رکھیں، پھر نہیں کہنا کسی نے بتایا نہیں ہے۔ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں، مووی بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن ہم روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ سانو پتہ نہیں ہے کیسی۔ اللہ پاک ویڈیو کے یہ کلپ سامنے کر دیں گے، دیکھو مسجد کے اندر ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک فقیر گنہگار نے تمہیں بات بتائی تھی، تم نے بات کو کیوں نہیں مانا؟ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، قبرستان کے چکر لگائیں، ہر سائز کی قبر مل جائے گی، قبرستان کے کتبے پڑھیں تو آپ کو کتبوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ بندہ ہمارے بعد پیدا ہوا پر ہم سے پہلے دنیا سے چلا گیا، یہ انسان ہمارے ساتھ پیدا ہوا لیکن ہم سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عرصہ زیادہ زندہ رہنے کی توفیق دی ہے، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ بھائی آپ کا گھر ہے، تم نے اپنا گھر بنایا 2 4 5 10 مرلے میں، بڑی محنت و مشقت سے اس کو بنایا، اور کوئی بندہ آ کر آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ کوڑا ڈال دے، کرکٹ ڈال دے، آٹا گوندا ہوا ڈال دے، شوپر بھر بھر کر آپ کے سین میں چھت پر ڈال دے، گوشت بازار سے لا کے اس کے چھیترے چربی اس کے آپ کے چھت پر ڈال دے، آپ کب تک برداشت کریں گے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دنیا رسول اللہ کی ہے، یہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے وسیلے سے بنی ہے۔ ہم گناہ کر کے اللہ کی دھرتی کو ناپاک نہ کریں، اللہ کی زمین کو ناپاک نہ کریں۔ رمضان آتا ہے اللہ کی دھرتی کو پاک کرنے کے لیے، اور ہم اس کو ناپاک کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں گلی محلے کتنے اچھے لگتے ہیں صاف ستھرے، ہمیں اپنے گھر کتنے اچھے لگتے ہیں صاف ستھرے، ہمیں اپنے کمرے کتنے اچھے لگتے ہیں صاف ستھرے، تو اللہ جو پاک ہے اس کو اپنی زمین ناپاک اچھی لگتی ہے؟ نہ کیجیے، اپنے آپ پر ظلم نہ کیجیے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ ہم ہر وقت موت کو سامنے رکھیں، گناہوں کو چھوڑیں، دونوں ہاتھوں سے نیکیاں کمائیں،
دونوں ہاتھوں سے نیکیاں لیں تاکہ موت کے بعد وہاں پر رونا نہ پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہر ایک کے فرشتے جدا، ہر ایک کی قبر جدا، ماں کی قبر جدا ہے، بیٹے کی قبر جدا ہے، بیگم کی قبر جدا ہے، میاں کی قبر جدا ہے، بھائی بھائی کی قبر جدا ہے۔ اپنے اعمال کا خود حساب دینا پڑے گا وہاں پر۔ اور معاف کیجئے گا، یہ جو ہم اشارے ثواب کرتے ہیں، جو ہم نے طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اشارے ثواب مردوں تک نہیں پہنچتا۔ بھائی ٹی سی ایس کا مخصوص طریقہ ہے، ڈاک خانے کا مخصوص طریقہ ہے۔ اگر آپ حکومتی طریقے سے ہٹ کر کسی کو ٹی سی ایس کریں گے، خط لکھیں گے، کیا خیال ہے خط وہاں تک پہنچ جائے گا؟ بالکل ایسے ہی اللہ اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اشارے ثواب کوئی بھی کرے گا، کروڑوں قرآن پاک پڑھے، ایک لفظ کا اجر نہیں ملے گا، ایک حرف کا اجر بھی، کیوں؟ طریقہ اللہ اس کے نبی کا نہیں ہے۔ اگر ان کے طریقے سے ہی اشارے ثواب ہوگا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ قول و شریف پڑھو، اللہ پاک پورا اجر ان تک پہنچا دیں گے۔ طریقہ بھی ان کا ہو، کلام بھی ان کا ہو۔ ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ میں مر جاؤں گا، میرے بھائی مجھے اشارے ثواب کریں گے، میرے بیٹے کریں گے۔ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، موت کے بعد مٹی کی ڈھیری کو کون پوچھے گا؟ اس وجہ سے رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں۔ رات کو 20 صلاۃ تراویح، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رمضان کے اندر صلاۃ تراویح کا ایک سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں عطا کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سجدے پر اس کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے۔ آج نیکیوں کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ بات دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے، بات فرشتہ آ جائے گا، پھر کی کرنے بھائی؟ موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ نمبر 2، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں۔ نمبر 2، جنت کے اندر ایسا سرخ یاقوت کا محل ملے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، جس کے 60,000، اور ہر دروازے پر سونے کا محل ہوگا۔ کس کا؟ سونے کا محل۔ ایک سجدے پر 2 چیزیں ملیں گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک سجدہ کریں گے تو جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیا جائے گا، 500 سال عربی گھوڑا بھاگے گا، وہ درخت کا سایہ کرا سے نہیں ہوگا۔ تو 20 تراویح کے 40 سجدے، پھر نوافل، پھر تہجد۔ آپ نے کھانا ویسے بھی کھانے شہری کا، ذرا جلدی اٹھ کر 2 تہجد پڑھ لیں، گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 5 نمازوں کو باجماعت ادا کریں، رمضان کی خوب تیاری کریں۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ قبرستان جائیں، ہر سائز کی قبر مل جائے گی، بچوں کی قبریں، جوانوں کی قبریں، مالداروں کی قبریں، بوڑھوں کی قبریں، سب کی قبریں مل جائیں گی۔ یہ قبریں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ گولڈن چانس اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔